مجید فرقان حمید کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی تائید اور نصرت سے نوازتا ہے۔ جی انتخاب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، کسی کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے، کسی کو غنی بنا دیتا ہے، کسی کو حیدر کرار بنا دیتا ہے، کسی کو سیف اللہ بنا دیتا ہے، بشارتیں حضور کی زبان سے اور فیصلے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں آنکھ والوں کے لیے، آنکھ سے مراد یہ نہیں ہے، آنکھ سے مراد یہ دل کی آنکھ، اس میں صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اس طرح عبرت ہے سمجھانے کے لیے، اللہ کی قدرت کو دیکھیں۔ صحابہ سارے صحابہ تھے، سب نے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، لیکن کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی غنی بنا، کوئی حیدر کرار بنا، کوئی سیف اللہ بنا، اپنا اپنا نصیب ہے۔ اور دیکھنے والے کو یہ جب دیکھتے ہوئے یہ بات اس کو اندازہ لگانے میں کوئی وہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ہستی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے اور یہ سب عزتیں اس کی جانب سے تقسیم ہوتی ہیں، ادھر سے ہی ملتی ہیں۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیں، ایک ماں باپ کی اولاد 4-5 بھائی ہوتے ہیں، کوئی کدھر چلا جاتا ہے، 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 ایک ہی جگہ پہ بڑے ہیں، پلے ہیں، اپنا اپنا نصیب ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ تقسیم اوپر سے ہے۔ دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے دل میں حسد یا بغض یا کینہ یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ بخت اور نصیب پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ بھائی ہوتے ہیں، ایک کہاں پہنچ جاتا ہے دوسرا کہاں پہ۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے، سبق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کائنات میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ کر کے جیتے ہیں، دنیا کے سر و سامان سے انہیں کو غرض اور غایت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ کر کے جیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مختلف قسم کی خواہشات کو مزین کیا گیا ہے، یعنی ان میں ان کے لیے جاذبیت اور اٹریکشن رکھی گئی ہے۔ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، دیکھیں اولاد کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں آدمی، والقناطیر المقنطرہ، خزانے، مال و دولت۔ یہ مال و دولت آخرت کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور یہی مال و دولت آپ کی جان کی دشمن بنتی ہے، اور بیٹے باپ کا گلا کاٹتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹتے ہیں، رشتہ دار کا گلا کاٹتے ہیں، کوئی غیر بھی اسی دولت کی وجہ سے کئیوں کی جانوں کے درپے ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا نظام ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اچھی سواریاں، والانعام، یہ چوپائے مال و دولت کے اندر آتا ہے، جس کو زمیندار مال کہتے ہیں، مال وہی مال ہے، ان کا گزر بسر اس پہ ہے۔ والانعام والحرث، زمیندارے، کھیتیاں، یہ سب دنیا کا ایک نظام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہتر بدلہ ہے، بہتر جزا ہے، بہتر ٹھکانہ ہے، بہتر نعم البدل ہے۔ جس نے ان سب چیزوں کو
اپنی آل اولاد، اپنی مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ حضور کے دین پہ لٹا دی، اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر نوازے گا، جنت سے نوازے گا، حور و غلمان سے نوازے گا، عزتوں سے نوازے گا، تکریم سے نوازے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ جب آپ صحابہ کرام کی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولادیں سب کچھ حضور کے دین پہ واری، حضور کے دین پہ قربان کی، اور پھر اس کا نعم البدل اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ خالد بن ولید 1450 صدیاں پہلے گزرنے کے باوجود آج بھی ممبروں پہ تذکرے ان کے یوں ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی ہے، انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ قرآن نے کہا یہ دنیا کا متاع ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ اولاد ہے، یہ کھیتیاں ہیں، یہ سواریاں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بندے کا کہ جس نے جس علاقے پہ حملہ کیا، اس کو فتح کیا، وہ اگر مال و دولت اکٹھی کرنا چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ رومیوں کو دھول چٹائی، ایرانیوں کو دھول چٹائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب شام کے علاقے میں تھے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان تک جب یہ جو وقفہ ہوتا تھا، یعنی 7 دنوں کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ ایک شہر کو فتح کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، آپ کی سیادت میں، آپ یکم صفر المظفر کو آپ نے دین اسلام قبول کیا، اور آپ کے دین اسلام کو قبول کرنا اور اس مہینے میں اور اس مہینے کی ابتدا میں ایک شبہ کا ازالہ کر گیا، اور وہ شبہ یہ ہے، وہ لوگ جو صفر المظفر میں بدشگونی کا ایک گمان لیتے ہیں اس مہینے میں کہ اس مہینے میں یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اگر کچھ ہوتا تو اللہ رب العالمین اتنے بڑے عظیم جرنیل کی دولت سے دین اسلام کو نہ نوازا، وہ اس مہینے کے اندر وہ دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفرہ، بذات خود کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرہ، کوئی بدشگونی کوئی کسی چیز سے نہ لے کہ یہ بندہ ملا ہے تو کام نہیں ہوا ہے، یہ چیز ملی ہے تو وہ سب جی پلان کا بیڑا غرق ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا سفرہ، اور کوئی سفر کو منحوس نہ سمجھے، کوئی سفر کے مہینے سے بھی بدشگونی نہ لے کہ اس میں یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اس میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے عقیدے کو راسخ کر کے مضبوط کر کے جا رہے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہوتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔